مومن دی زندگی بھی آلہ، مومن دی موت بھی آلہ تے مومن دا حشر بھی آلہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری، نہ محبوب رہا اتھے کوئی نہ کسے دی سرداری، اتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری، آزم اتھے دل نہ لاویں نہیں تا روسیں ٹر دیواری۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، کہ اس کائنات دی ہر شے تے فنا آمنی ہے، ہر شے فانی ہے، ہر چیز فانی اور ہر چیز بے باقی۔ اسے دنیا دے کسے چیز نو بھی ثبات نہیں، الا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام، لیکن باقی کس نے رہنا ہے؟ رب کائنات دی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اللہ رب العزت نو بقا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہنا ہے، لیکن باقی ساری چیز نو فنا ہے۔ موت تے مومن نو بھی آمنی ہے، موت کافر نو بھی آمنی ہے، لیکن کافر اور مومن دی موت دا فرق یہ ہے، کافر دی دنیا بھی برباد ہے، کافر دی موت بھی اکارت ہے، کافر دی قبر بھی غلط ہے، کافر دا حشر بھی غلط ہے، لیکن جڑا مومن ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایمان گھناون والا ہے، اس دی اے زندگی بھی اچھی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم فرمایا کہ الموت تحفۃ المومن، کہ مومن واسطے موت تحفہ ہے، اے موت مومن دا تحفہ ہے۔ اور دوسری حدیث پاک دی وچ میرے پیارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جیڑی حبیب نو حبیب دے نال ملا دے۔ اگر ایک بندے نے دریا دے اس کنارے کھڑے ہو کے دوسرے کنارے ونجنا ہے، اس دوسرے کنارے ونجن واسطے اس نو پل چاہیدا ہے، اس نو ایک ذریعہ تے واسطہ چاہیدا ہے، اس کنارے کنو میں دوسرے کنارے ونجاں اس نو پل لاہ دینے اور پل دے ذریعے ونج سکدا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے دنیا دوتے اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات نو من گدا ہے، مسلمان بن گیا ہے، ایمان حاصل کر گدا ہے، جس ویلے اس نو رب دی ملاقات دی ضرورت ہونی ہے، رب نال اس نے لقاء کرنی ہے، تے اس نو کس ذریعے نال ہونی ہے؟ موت دے ذریعے نال ہونی۔ اور جس نے زندگی دے وچ اپنی زندگی دا ہر لمحہ اللہ اور اللہ دے رسول دی یاد وچ گزار دیتا ہے، ایمان گناون تو بعد اللہ اور اللہ دے رسول دی تابع فرمانی دے وچ زندگی گزاری ہے، تے اس دی کمال، اس دا درجہ اور مرتبہ کیا ہے کہ ایک اللہ دا پیارا بندہ ایک دریا دے کنارے لوگاں دے کپڑے دھوندا کھڑا ہے، جہاں نام ہے خواجہ عبد الحکیم، ظاہراً دھوبیے، لوگاں دے کپڑے دھوندا ہے، لوگاں دے کپڑاں دی میل کٹدا ہے، لیکن ایک کہنوں پتہ نہیں دلاں دی میل بھی ختم کر دیندا ہے۔ چنانچہ کپڑے شو کر کے دھوندا پیا ہے۔ ہندوؤں دی بارات آئی ہے، ہندوؤں دی بارات آ کے آدھی ہے بزرگو اساں اس دریائے راوی دے دوجے کنارے ونجنا ہے، کوئی پل دا پتہ دساؤ۔ انہوں نے فرمایا اچھا پل تانوں چاہیدا ہے؟ انہوں دے کول ایک لمبا سارا کپڑا ہے، انہوں نے پانی دے کپڑا بچھائے آ کے پل تیار ہے، چلے جاؤ۔ انہاں ہندوؤں نے آکھا ہے تو بزرگ ہے، عمر تیری کافی ہے، تو مذاقاں کریندا ہے، تیری عمر نہیں مذاق کرن دی۔ آپ نے اپنے داند نو آکھا جے داند دوتے کپڑے لد کے گھنا دیان، داند نو آکھا اے تے کافرن، اے تے بے ایمانن، انہاں نو یقین کوئی نہیں، تے تے ایک اللہ دے بندے دا داند ہے، انہاں نو چل کے دکھا دے۔ تو داند لگا بھی گئے، واپس ہی آئے، ایک پانی دا قطرہ بھی کھور نال نہیں لگا۔ اس ویلے انہوں نے اے ویکھا ہے تے ہندو سارے دیکھ کے حیران ہوئے، انہوں نے آکھا اچھا
اے تو بڑی عجیب گل ہے اور اساں پہلی دفعہ ڈٹھی ہے. ایویں کرو تہاڈی کرامت دیکھ کے سارا دل چاہندا ہے اساں بھی دائرہ اسلامی داخل تھیوں. ساری دی ساری بارات خواجہ عبدالحکیم دے واسطے نال دائرہ اسلامی داخل ہو. اس واسطے کسی نے کیا ہے کہ زندگی دے وچ اگر پیارے مصطفیٰ کریم دے اسم گرامی دی تعظیم کیتی ہے، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی. اور اے موت مومن دے واسطے تحفہ ہے، مومن دے واسطے حسرت نہیں، مومن دے واسطے افسوس نہیں، مومن دے واسطے تحفہ ہے. کیونکہ موت تو بعد مومن اپنے رب کائنات دے انوار و تجلیات دی زیارت کرتا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نو کیا فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے عبداللہ ابن عمر، اس دنیا دے وچ تے زندگی کیویں گزارنی ہے؟ کیا محلات بناونے، کیا تے زمیناں خرید کرنی ہیں، کیا تے کارخانے بناونے، کیا تے بہت بڑا زمیندار سلامنا ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا دے وچ ایویں زندگی گزار جویں اجنبی بندی زندگی گزاردا ہے. جویں اجنبی بندہ کتھائیں دل نہیں لیندا، اپنے وطن کن اون دی چھک ہوندی ہے کہ میں جلدی اپنے وطن نو پہنچاں، ایویں زندگی گزار. او عابر سبیل یا راہ چلدا مسافر بن کے، ایویں راہ تے چلن والا مسافر راہ تے کیشا نال دل نہیں لیندا، اوندا تانگ ہوندی ہے میں گھر پہنچاں، گھر والا کن پہنچاں. زندگی ایویں گزار. اور مسلماناں نو زندگی گزارن دا میرے پیارے آقا نے اے طریقہ دسا. دوسری حدیث پاک سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مینوں پیارے آقا نے کیا فرمایا، اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح. اے عبداللہ ابن عمر، شام یہ کر پا گنے تو صبح دا انتظار نہ کر، ہو سکتا ہے صبح تو پہلے انتقال کر ونی. اے ہر ساہ دا پتہ نہیں اے ساہ آئے دوجا آوے یا نہ آوے. اذا امسیتا فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت، جس ویلے تو صبح کریں، فلا تنتظر المساء، جلے صبح کریں تو شام دی انتظار نہ کر. خذ من صحتک لمرضک، جس ویلے تو صحیح ہوویں تو اپنی مرض دا فکر کر، جس ویلے تو زندہ ہوویں تو موت دا فکر کر، کیونکہ زندگی دے وچ اپنی موت دے واسطے سامان بنا. سبحان اللہ. اے میرے آقا نے پیارے پیارے اصول عطا فرمائے. کیوں کہ اے زندگی فانی ہے. آؤ میں ایک ولی کامل دی گل تھانوں سناواں جڑا پہلے بادشاہ ہے اس رعایا دتے او حکمرانی کردا ہے. نام دا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم شاہ بلخ. حضرت ابراہیم بن ادہم اپنے محل دے وچ بیٹھا ہے، انہاں دے سیرت نگار آدن اپنے محل دے وچ بیٹھا ہے تے ایک بزرگ آئے سفید کپڑا والا محل دے وچ آ کے تے دیدھا ہے محل نو ایڈیا دے آدھا اے سراں مینو چنگی نہیں لگی، اے سراں مینو چنگی نہیں لگی. شاہ بلخ نے آکھا ہے اس نو آکھو اے سراں نہیں، اے بادشاہ دا محل ہے. اس بندے نے آکھا ہے بادشاہ تو پوچھو تے تو پہلے تھے کون آئی؟ اس نے آکھا جی میرا ابا آئی. آکھے اس تو پہلے کون آئی؟ آکھے اوندا ابا آئی. آکھے اس تو پہلے کون آئی؟ آکھے اوندا ابا آئی. آکھے اس تو پہلے؟ آکھے اس تو پہلے اوندا ابا. آکھے جتھے اتنے بندے آ کے لنگ گئے سراں نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. بس اوندے دل دی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے، دل دے وچ انقلاب آ گیا ہے. رات نو وقت ستا ہے محل دی چھت تے ادھی رات نو کہہ دے بھجن دی آواز آئی. آواز دیتی ہے بھجن والیا کیوں پہ بھجدا ہے؟ کون ہے؟ آواز انہوں نے جواب دیتا ہے کہ میں اس واسطے بھجدا پیاں میرا اٹھ گم تھی گئے، میں تلاش ودا کرے نا. بادشاہ نے آکھا ہے عقل کر کو جو اٹھ محلاں دی چھت تے مل دین، اٹھ تا جنگلاں دے وچ مل دین. اس نے جواب کیا دیتا ہے؟ اس نے آکھا واقعی اٹھ اگر محل دی چھت تے نہیں لب دے تا اللہ بھی نرم و نازک بستر تے نہیں ملتا. اللہ دی تلاش اگر کرنی ہے تو وہ بھی نرم و نازک بستر تے نہیں ہوندی، بلکہ اس دے واسطے مجاہدے ریاضات اور ان دے واسطے کوشش کرنی پوندی ہے. صبح اٹھا ہے، دل دی دنیا تبدیل ہے، شاہی چھوڑ دیتی ہے اور شاہی محل چھوڑ دیتا ہے.
ایک انتہائی گدڑی پا کے تے جنگل دے وچ نکل گیا ہے. کافی عرصہ گزرا ہے. ایک دیوار وہ حضرت ابراہیم بن ادہم جڑا بادشاہ وقت ہے او ایک سوئی نال اپنی گدڑی سیندا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. تے ندی دے کنارے تے بیٹھا ہے. ایک بندہ گزرا ہے, اس نے آکھا ہے ابراہیم بن ادہم تا نہیں تو؟ آکھے ہاں میں ابراہیم بن ادہم ہاں. آکھے تو تے ایک وقت دا بادشاہ ہمیں. ہاں بالکل میں بادشاہ ہاں. اچھا اے دسا بادشاہی دا ویلا چنگا ہے یا ہن چنگا ہے؟ سبحان اللہ. کتنا بہترین سوال کیتا ہے سانو جھنجھوڑن واسطے. او کیڑا ویلا اچھا ہے؟ اس نے آکھا آ میں تمہیں دساواں وقت کیڑا اچھا ہے. میرے کول بہے. وہ کول بہے گیا ہے. اس نے سوئی ندی دی وچ سٹ گتی ہے. اس نے آکھا ہے مچھلیو میری سوئی گناؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر مچھلی دے سر کڈا ہے اون دے منہ دے وچ سونے دی سوئی ہے. سونے دی سوئی ہے. آپ نے فرمایا مینوں سونے دی سوئی نہیں چاہیے, مینوں اپنی سوئی چاہیے. ایک مچھلی نے سر کڈا ہے, او سوئی واپس کیتی ہے. انہوں نے جواب دیتا ہے اے سوال کرن والے آ دیکھ جس ویلے میں بادشاہ ہمی میری حکومت اے انساناں دے جسماں تے ہائی, ہن میری حکومت مینوں رب نے جڑی عطا کیتی ہے او پوری کائنات دے دلاں دے. آکھو جیڑا اس دنیا دی فانی ہومن نو سمجھ کے اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت کریندا ہے, اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری کریندا ہے, رب اور رب دے رسول دی اطاعت کر کے زندگی گزاردا ہے, رب انہوں کیڑی حکومت رہندا ہے؟ ہر مخلوق دے دل دے تے اون دی حکومت ہوندی ہے. خواہ انسان ہے, خواہ حیوان ہے, خواہ پرندے اڑدے بدن, خواہ سمندراں دے وچ مچھلیاں ہیں, انہاں دے دلاں دے تے اس دی کیا ہے؟ حکومت ہے. کیا کیوں حکومت ہے؟ اس واسطے کہ او اللہ اور اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق پہ زندگی گزار رہے ہیں. اور آؤ موت دا بھی فرق ہے. اے میں عرض کیتا ہے مومن دی موت. مومن دی موت جس ویلے ایک بندہ کہیں دوست کو لویندا ہے, او دوست ایک تحفہ لیندا ہے کہ تو میرے کو لائیں اے تیرے واسطے تحفہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں جس ویلے ایک بندہ مومن انتقال کرتا ہے اور رب کائنات دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے, رب بھی اونوں ایک تحفہ دیندا ہے. آکو اسا بندے آئے نا, بندہ دا تحفہ تا عاجز ہونا ہے, بندہ دا تحفہ تا فانی ہونا ہے, بندہ دا تحفہ تا ناتواں ہونا ہے, لیکن رب کائنات جڑے سارے بادشاہاں دا بادشاہ ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس دا تحفہ کیڑا ہونا ہے؟ میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے اے میرے پیارے محبوب دا غلام یا غلامہ تیرا انتقال ہوئے اور تینوں پہلا تحفہ اے دیتا ویندا ہے جنہاں لوگاں نے تیری نماز جنازہ پڑھی ہے انہاں سارا نو سب بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے پہلا تحفہ. اور جیندا پہلا تحفہ اے ہے رب کائنات اونوں قبر دے وچ کتنے تحفے عطا کرسی. سبحان اللہ. دیکھو اس دنیا دے وچ اساں سیاسیاں نال رابطہ قائم کریندے ہیں, اساں وڈے بندہ نال, وزیراں نال, مشیراں نال. کیوں بھئی اگر کوئی مشکل تکلیف آئی تے اے ساری پشت پناہی کرے سے, لیکن جیڑا اللہ نال لو لیندا ہے او کہیں وزیر نال لو نہیں لیندا, او کہیں مشیر نال لو نہیں لیندا. جیندی تعلق اور جیندا رابطہ رب اور رب دے رسول نال ہے, او دنیا دار نال نہیں لیندا. آکھو جلے قبر دے وچ بندہ ویندا ہے اور قبر دے وچ او ونج کے اندھاری کوٹھڑی دے وچ او آدھا ہے بھی دنیا تا میرے بڑے بڑے خان تے پٹھان تے آوان تے جام وزیر منسٹر بیرسٹر میرے دوستان آدھیان اگر کوئی تکلیف آئی اساں جو موجود ہے آج تا مینوں سکی اولاد قبر دفن کر کے واپس چلی گئی. جس ویلے وہ یہ خیال کرتا ہے قبر دے وچ ایک نورانی شعاع نکلدی ہے اور نورانی شعاع نکلدی ہے تے او قبر دے وچ سمن والا جے میرے آقا دا غلام ہے, میرے پیارے مصطفیٰ کریم فرمائیں جتھے تیرا کوئی کونی, جتھے تیری سکی اولاد تیرا اے واسطہ تے تعلق ختم کر گئی ہے, اتھے محمد کریم جو موجود ہے. اس واسطے کسی نے کیا خوب آکھا ہے, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں, قبر میں سرکار آئے
تو میں قدموں پہ گروں اور فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں میں اس پائے ناز سے کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں تے موت قبولی سے واسطے کیتی کہ پیارے آقا دا چہرہ دیکھن واسطے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کون عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گنبد خضرا دے سائے دے تلے بہ کے حدیث دا سبق دے دے سبحان اللہ آکھو او کتنی قسمت والا جوان ہے جیڑا ہے بھی میرے آقا دے خاندان دے وچوں پڑھیندا بھی میرے آقا دا فرمان بیٹھا ہے تے کتنا پڑھیندا بیٹھا ہے میرے پیارے آقا دے گنبد خضرا دے سائے دے تلے میرے پیارے آقا نے فرمایا عبدالحق جاؤ ہندوستان دے وچ جا کے میرے علم حدیث دا پرچار کرو عرض کیتا یا رسول اللہ آرڈر دی تعمیل تے ضرور ہو سی لیکن ایک خواہش ہے کیڑی کہ پڑھیندا تے میں حدیث پاک ہاں تے میں گنبد خضرا دے سائے تلے پڑھا کے گنبد خضرا دی زیارت بھی کرے نہ حدیث ہی پڑھانا تے ہندوستان ون کے گنبد خضرا دی زیارت تے نہیں ہونی میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا ہے میرے مالک و مختار آقا نے کیا فرمایا پیارے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کے میرے علم حدیث دا پرچار کرنا تیرا کام ہے ہر رات زیارت کراونا مصطفیٰ دا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے پیارے آقا تے ہر وقت زندہ ہی نہیں لیکن آنکھ دیکھن والی چاہی دی جیڑے آدن پیارے آقا مر گئن آکھو انہاں دا دل مر گیا ہے انہاں دی آنکھاں مر گئن اگر کہیں دی آنکھ زندہ ہے عشق مصطفیٰ دی اینک لائی ہوئی ہے تے میرے پیارے آقا دا ہن وی دیدار ہوندا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او جوان جنہاں نو ایک واری نہیں دو واری نہیں 70 واری یا 72 واری میرے آقا نے جاگدیاں دیدار کرایا سبحان اللہ اور علامہ بغدادی آلوسی روح المعانی تفسیر روح المعانی چ لکھ دین ایک ولی کامل جنہاں دا نام ہے ابو العباس مرسی او کیا دین کہ میں ہر لمحہ پیارے آقا دی زیارت پہ کرنا جیڑے لمحہ زیارت نہ کر سنگا اس لمحہ میں اپنے آپ نو مسلمان بھی شمار نہ کرنا او عاشق بھی ہیں تے میرے پیارے آقا دی نوازشات اپنے عاشقاں تے ہن بھی موجود ہیں آکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دا غلام اون دی زندگی بھی بہتر اون دی موت بھی بہتر تے اون دی قبر بھی بہتر اور جس ویلے میرے پیارے مصطفیٰ دا غلام قبر دے وچ اے پہچان کر گندا ہے فرشتے پوچھ دین ایک اور گل بھی تانوں عرض کیتی میں علامہ فرید الدین عطار جنہ کتاب لکھی ہے پند نامہ اسالے درس نظامی دے وچ پڑھایا ویندا ہے سکولاں چ نہ کالجاں چ نہ درس نظامی دے وچ دینی مدارس وچ پڑھایا ویندا ہے او فرماندے کہ جویں بندہ ایک ستا پیا ہوے نا ستا پیا تے خواب لیندا ہے او کیا لیندا ہے خواب دے وچ دیندا ہے بھی میں اتنا زمیندار بن گیا اتنا کارخانہ دار بن گیا اتنے میرے نوکرین اے میرا حکم چلدا پیا ہے اے نوکر اتنے کام پہ کریں دین سارا خواب دیدا بڑا خوش تھیندا ہے میں بڑا امیر بن گیا لیکن جویں ہی اکھ کھل دی ہے سب کچھ ختم اکھ کھلی تے سب کچھ بھائی کچھ ہے ہی کوئی نا علامہ فرید الدین عطار فرماندے میاں تو نیندری چے بھاویں جو تو جاگدا ودا ہے لیکن نیندری چے اے تیریاں زمیناں اے تیریاں جائیداداں اے تیرے سارے کارخانے اے نیندرن جس ویلے تو مرسے حقیقت وچ اکھ تیری اس ویلے کھلسی اے ساریاں چیزاں دے مالک بے بن ویسن تو ہتھوں خالی ویندا پیا سی اور جس ویلے ہتھوں خالی ویندا پیا سے معلوم ہویا کہ اے جاگنا نیندرے تے جیڑا انتقال کرنا ہے او حقیقت دے وچ جاگنا ہے لیکن عاشق رسول فرمائندن اے زندگی سارے واسطے اندھیرا ہے کیوں جو سرکار دی زیارت نہیں ہوندی جس ویلے انتقال ہو گیا پیارے آقا دی زیارت ہوئی او سارے واسطے نور ہے موت سارے واسطے کیا ہے نور ہے اس واسطے غلام مصطفیٰ قبر دی وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت کردا ہے تے بات جڑے فرشتے غلام مصطفیٰ کو لاندن مومن کو لاندن عام تقریراً تساں اے سن دیو کہ منکر تے نکیر آندن اے منکر تے نکیر مومن واسطے نہیں آندے منکر تے نکیر کافر واسطے آندن ڈراونی شکل بنا کے آون والے لیکن جڑے پیارے غلام مصطفیٰ واسطے آندن مبشر تے بشیر ہوندن جنت دی بشارت دیون آندن سبحان اللہ اس واسطے
او فرشتے آدن میاں اس تا سرکار دی پہچان کر گئی دی انہوں تا پتہ ہے میرے پیارے آقا دا ہونی میں کرو انہوں زمین دوتے سماما دی ضرورت کوئی نہیں افرشو لہو فراشم من الجنہ اندے تلے جنت دا فرش بچھا دے اور اندی قبر دی بھی جنت دی کھڑکی کھول دے انہوں او آکھ دے اے کھڑکی کتنا تک کھلی راسی وہ آکھ دے قیامت تک کھڑکی کھلی راسی ٹھنڈی ہوا آندی راسی جنت دیا خوشبو آندی راسی آکھو مومن دی موت آلہ ہے یا کوئی نہ مومن دی زندگی بھی آلہ مومن دی موت بھی آلہ تے مومن دا حشر بھی آلہ